لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. رواه ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جو کسی قوم میں ہو اور اس قوم میں گناہ ہو رہے ہوں اور وہ قادر ہوں کہ ان گناہوں کو بدل دیں، یعنی ان گناہوں سے لوگوں کو روک دیں، لیکن وہ لوگوں کو نہ روکیں، تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بے حد فضائل ہیں. اگر کوئی شخص کسی کو نیکی پہ لگا دیتا ہے تو جب تک وہ نیکی کرتا رہتا ہے نیکی پر لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی نیکی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ یہ ایک ذمہ داری ہے. اگر کریں گے تو بہت ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ نہیں کریں گے تو بہت بڑا عذاب ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کریں گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں اگر کچھ لوگ ہیں اور اس قوم میں گناہ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس سے نہیں روک رہے، تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں پر بھی مرنے سے پہلے عذاب مسلط کریں گے کہ ان پر فرض تھا کہ یہ لوگوں کو برائی سے روکتے، انہوں نے کیوں نہیں روکا. دوستو، ہمارے معاشرے میں فرض نماز کا چھوڑنا ایک بہت بڑا منکر اور گناہ ہے. اسی طرح اور سینکڑوں منکرات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ کم از کم اپنے گھر کی حد تک، اپنے ماتحت لوگوں کی حد تک تو قادر ہیں نا کہ ان سے روک سکیں، لیکن ہم نہیں روکتے. جب ہم نہیں روک رہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خاص طور پہ نہی عن المنکر، یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس فریضے کو کرتے رہنا چاہیے. اپنے ماتحت، اپنے گھر کے افراد کو نماز کا حکم کریں، اور جو برائی ہمارے گھر میں یا ہمارے ماتحت لوگوں میں پائی جا رہی ہو اس برائی سے ان تمام کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.